الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گور پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گور پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب صوم کا 5واں سبق، جس کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کے پہلے حصے میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں، مسجد نبوی کی فضیلت و اہمیت اور ریاض الجنہ کے بارے میں پڑھا۔ سبق کے اس دوسرے حصے میں آپ پڑھیں گے مسجد نبوی کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت کے بارے میں۔ مسجد نبوی صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، جہاں سے علم اور ہدایت کی روشنی دنیا میں چاروں طرف پھیل گئی۔ ایک طرف یہ مسجد دینی، دنیاوی اور ملکی قوانین کے نفاذ کا سر چشمہ تھی، تو دوسری طرف مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتی تھی۔ دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو، یعنی گروہوں کو، یہاں ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ جہاد پر روانگی سے قبل تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہاں جمع ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے ہدایات یعنی رہنمائی لیتے اور حکمت عملی تیار کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو مسجد نبوی کی توسیع ناگزیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مسجد کے ساتھ کئی مکانات خرید کر مسجد کی توسیع فرمائی، جن کی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی۔ مزید جانیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحیح بخاری۔ عزیز طلبہ، سبق کے آخر میں سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ریاض الجنہ، اس کے معنی ہے جنت کا باغ، مسجد نبوی کے ایک حصے کا نام۔ اگلا لفظ ہے یتیم، اس کے معنی ہے وہ بچے جن کے والد فوت ہو گئے ہوں۔ اگلا لفظ ہے شانہ بشانہ، اس کے معنی ہے کندھے سے کندھا ملا کر، ساتھ مل کر۔ اگلا لفظ ہے حجرے، اس کا معنی ہے چھوٹے کمرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے رہائشی کمرے۔ اگلا لفظ ہے سوا، اس کا معنی ہے علاوہ۔ اگلا لفظ ہے منتخب کی گئی، اس کا معنی ہے چنی گئی۔ اگلا لفظ ہے گارا، اس کے معنی ہے گوندی ہوئی مٹی جس سے لپائی کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ناگزیر، اس کا معنی ہے ضروری۔ اگلا لفظ اعزاز، اس کا معنی ہے مرتبہ۔ اگلا لفظ ازواج مطہرات، اس کا معنی ہے پاکیزہ بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بیویوں کا لقب۔
اگلا لفظ ہے توسیع، اس کا معنی ہے اضافہ کرنا، کشادہ کرنا۔ اگلا لفظ ہے بھلائی کی بات، اس کے معنی ہے اچھی بات۔ اگلا لفظ گرمی کی شدت، اس کے معنی ہے گرمی کا زور۔ اگلا لفظ حکمت عملی، اس کا معنی ہے جنگی پالیسی۔ اگلا لفظ نادار، اس کے معنی ہے غریب، ضرورت مند۔ اگلا لفظ تکمیل، اس کے معنی ہے مکمل کرنا، پورا کرنا۔ اگلا لفظ للچائی نظریں، اس کا معنی ہے لالچی نظریں۔ اگلا لفظ بلا قیمت، اس کے معنی ہے بغیر کسی قیمت کے، مفت۔ اگلا لفظ مربع شکل، اس کے معنی ہے چوکور، برابر، چار کونے والی۔ اگلا لفظ سر چشمہ، اس کے معنی ہے منبع، نکلنے کی جگہ۔ اگلا لفظ نفاذ، اس کے معنی ہے جاری ہونا، لاگو ہونا۔ اگلا لفظ تربیت گاہ، اس کے معنی ہے تربیت دینے کی جگہ۔ اگلا لفظ وفود، اس کے معنی ہے نمائندوں کی جماعتیں۔ اگلا لفظ چبوترا، اس کے معنی ہے بیٹھنے کی اونچی جگہ۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سبق میں مسجد نبوی کی فضیلت و اہمیت، مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد نبوی کی توسیع، مسجد نبوی میں ایک خوبصورت مقام ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت کے بارے میں پڑھا اور سنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔